فرمایا چلو کشتی کرو۔ اس چشمے فلک نے آسمان کی آنکھ نے شاید ہی ایسی کوئی کشتی دیکھی ہوگی۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے بھائی کیوں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جانے کی اجازت مل جائے۔ دونوں ہاتھ ملا کے گتھم گتھا ہوئے۔ چھوٹے نے بڑے کو اشارہ کر دیا، بھائی زور نہ دکھانا ورنہ حضور مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس نے بھی اشارہ کر دیا تو فکر نہ کر۔ دونوں لڑے لیکن چھوٹا بڑے پہ چڑھ گیا، نبی نے دونوں کو ساتھ لے لیا۔ یہ جذبہ، یہ ولولہ تھا میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضور سارے رستے جگہ جگہ رک کر دعائیں فرماتے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ پیادے ہیں، پیدل ہیں، ان کو سواریاں دے، ان کے پاس یہ برہنہ ہیں، ان کو پوشاکیں دے، کپڑے دے، یہ فاقے سے ہیں، ان کو غذائیں دے۔ الہی یہ غنی ہیں، ان کو مفلس نہ، یہ مفلس ہیں ان کو غنی کر دے، تو غنی ہے ان کو مال عطا فرما۔ ادھر قافلے کی خبرداری کے لیے جاسوس بھجوائے۔ میں نے آپ کو بتایا ابو سفیان کو بھی ہر لمحے دھڑکا لگا تھا، وہ سفر کرتا ہوا لشکر اسلام کی زد سے نکل گیا تھا، اس نے پیغام بھجوا دیا تھا مگر ابو جہل اڑا رہا۔ ابو سفیان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ ابو جہل نکل گیا ہے تو اس نے کہا کہ ابو جہل کی بدبختی آئی ہے، وہ بچنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، اسی سال روزے فرض ہوئے تھے۔ فرمایا سفر میں ہو، کھانے پینے میں کمزوری نہ آ جائے، کھاؤ پیو گے نہیں تو دشواری ہوگی تو روزہ نہ رکھو۔ زفران کے مقام پر سرکار کو کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ بھی بچ نکلا ہے اور وہ مکے کی طرف پہنچ رہا ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جانتے تھے تو پھر کیوں اتنا سفر کروایا؟ نبی کو سب خبر ہوتی ہے، تم کہتے ہو غیب کا علم ہوتا ہے، تو نبی کو پتا تھا اگر ایسا ہو جانا ہے تو پھر یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا؟ تمہاری سوچ اتنی ہے۔ اعتراض کرنے والوں، تم شاید سمجھتے ہو کہ جتنی تمہاری عقل ہے اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی سب کچھ ہے۔ میں نے آپ کو یہ جملہ کئی مرتبہ سنایا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، روزے سے ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب کا علم جمع کر لو، جہاں سب کا علم ختم ہو جائے گا وہاں سے میرے نبی کا علم شروع ہوگا۔ تم کیا جانو نبی کے علم کو؟ ان کو علم عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے، اور تمہیں تھوڑا سا علم ہے تو تم اس پر پتہ نہیں کتنا فخر کرتے ہوئے نبی کے علم پر اعتراض کر رہے ہو۔ یہ تعلیم امت قانون بننا تھا، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج قانون کہاں سے بنتا، مثال کہاں سے ملتی؟ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کچھ پایا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، اطلاع مل گئی کہ قافلہ نکل گیا، مہاجرین و انصار سب جمع ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دوسرے صحابہ، مقداد بن عمر صحابی ہیں، اٹھے اور کہا جدھر اللہ نے حکم دیا ہے چلیے، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو مزے سے بیٹھے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ کہا تھا انہوں نے موسیٰ، ہم وہ نہیں ہیں، حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں اشیروا علی ایھا الناس، مجھے مشورہ دو لوگوں۔ یہ تعلیم امت میں اس چیز کا رواج پڑے، من مانی نہ کریں، لوگ مشورہ کریں، احتیاط کریں۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے، صحابی ہیں، حضور
ہم نے آپ کے ہر فرمان پر بے چون و چرا عمل کا پیمان کیا، وعدہ کیا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے، ہم جائیں گے۔ ہمیں امید ہے، ہمیں کس بات کی امید کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جوش، جذبہ دیکھ کر ان کو دعا دیتے ہیں، فرمایا روانہ ہو جاؤ، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو قتل ہوں گے، ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر ان کو دعائیں دی، آگے بڑھے۔ مدینہ منورہ سے 80 میل، کتنا فاصلہ ہے؟ 80 میل مغرب مائل بجنوب بدر، ایک کنویں کی وجہ سے نام، اور کچھ کہتے ہیں ایک شخص کی وجہ سے نام۔ تو اس کے چاروں طرف کا جو علاقہ تھا پہاڑوں میں گھرا ہوا، اس کو بدر کہتے تھے، کنویں کی وجہ سے یا اس شخص کی وجہ سے اس بستی کو بدر کہتے تھے۔ یہ 5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا، شمال اور جنوب میں سفیدی مائل 2 ٹیلے تھے۔ العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ قرآن میں ان کو فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدوۃ الدنیا کی طرف سے بدر میں داخل ہوئے، کنویں کے پاس قیام کا ارادہ فرمایا تو حباب بن منذر انہوں نے کہا حضور کیا اللہ کا حکم ہے یہاں ٹھہرے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور جنگ ایک داؤ ہوتا ہے، چال ہوتی ہے، یہاں سے آگے چلیے، اس جگہ رکے ہم جہاں سارے کنویں ہمارے پیچھے ہو جائیں تاکہ ہم سارے کنووں کو بند کر دیں، صرف ایک کنواں رہے، حوض بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے اور پئیں گے، دشمن کو نہیں ملے گا۔ سارے صحابہ نے کہا یہ رائے اچھی ہے، جنگ کی چال ہے۔ وہ ایسا ہی کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رکنے کا حکم دے دیا اور ایک چھڑی لے کر میدان میں آ گئے۔ بدر کے اونچی اور اونچی نشان لگائے حضور نے۔ کیا لگائے؟ کیا لگائے؟ وہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں۔ قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ علوم خمسہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا، حضور نشان لگا رہے ہیں میرے صحابیوں، کل ابو جال کی لاش یہاں، عتبہ کی یہاں، شیبہ کی یہاں، امیہ کی یہاں، ولید کی یہاں، حضور نشان لگا رہے۔ حضور نے نبی میدان کا خشک حصہ کفار نے پسند کیا، ان کو جو خشک حصہ تھا کہنے لگے یہ بہت اچھا ہے۔ جو ریتلا حصہ تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ اب وہ بڑے کہ جی یہ ریت میں ان کو دشواری ہوگی، ہمارے پاس خشک ہے آسانی ہوگی۔ صحرا، وہ جو کھلا میدان، جنگل، صحرا، اس صحرا نے ایک دعا کر دی، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آخر۔ ایسی بارش ہوئی
وہ جو خشک جگہ تھی وہاں کیچڑ بن گیا، یہ ریت جم کر بہت ہی ہموار ہو گئی۔ کافروں نے اپنے لیے سوچا تھا آرام کا، ان کے لیے وہی مشکل ہو گئی، یہ پختہ ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، دوسری طرف کیچڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش خیمے کو کہتے ہیں، آج وہاں مسجد العریش بنی ہوئی ہے، اسی جگہ ایک خیمہ لگا دیا گیا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کی تجویز تھی۔ دیکھو صحابیوں کا محبت کا جذبہ، حضور اگر فتح ہو گئی تو آپ یہاں پر ہوں گے، ہم آپ کی پوری طرح حفاظت رکھیں گے، اگر کوئی دوسری صورت ہو گئی تو حضور فوراً سواری پر بیٹھ کر مدینہ چلے جائیں، وہاں غلاموں کی بڑی تعداد موجود ہے، ہم دوبارہ تیاری کر کے ان کافروں کو ماریں گے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ محفوظ رہیں۔ یہ صحابیوں کا جذبہ، شوق کہ میرے نبی کو کوئی کانٹا نہ چبھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ اس عریش میں حضرت ابو بکر کے سوا کوئی نہیں، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سعد بن معاذ باہر پہرا دیتے رہے، حضور ساری رات دعا کر رہے۔ دعا کے آداب، سینے تک ہاتھ اٹھاؤ، کندھے تک اٹھاؤ۔ حضور اتنے اونچے اٹھا لیتے کہ آپ کی چادر مبارک گر جاتی۔ وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں جھکاتا ہاتھ پھیلائے۔ پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے سنا، یا حیو یا قیوم، آواز آ رہی ہے، میرے آقا رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، حالانکہ وعدہ فتح کا وعدہ، آواز لگاؤ، پھر بھی دعا، یہ میری آپ کی تعلیم ہے، دعا چھوڑنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی میں تشریف لائے، پھر دعا کی، یا اللہ یہ لوگ سامنے جو ہیں یہ تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے فخر سے آئے ہیں، انہیں ہلاک کر دے۔ عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا جب تو قوم کو واپس جانے کے لیے کہا، چلو واپس چلو۔ حکیم بن حزام پانی پینے کے لیے آئے، صحابہ نے روکا، سرکار نے اجازت دی۔ ان کے سوا باقی جس کسی نے اس حوض کا پانی کیا سب مارے گئے پانی پینے والے۔ عمیر بن وہب لشکر اسلام کو دیکھنے آیا، اس نے واپس جا کر جو بیان دیا ذرا وہ سناتا ہوں آپ کو۔ کافروں کی طرف سے آیا، مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے واپس گیا تو کہنے لگا ان لوگوں کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان نہیں ہے، مگر لگتا ہے ہم سب مارے جائیں گے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، جب ان کے پاس سامان نہیں ہے تو ہم کیسے مارے جائیں گے؟ اس نے کہا یہ لوگ واپس لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئے، ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم سب کو مار دیں گے، یہ اسی طرح باقی رہیں گے۔ یہ سارے نبی کے دیوانے ہیں، اور ایسا ہم میں کوئی، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے میل رکھنے والے ہیں، جو محبت ان کو نبی سے ہے وہ یہاں کسی کو ایک دوسرے سے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ابو سلمہ وہ بھی آیا دیکھنے کافروں کی طرف سے، اس نے بھی کہا کہ یہ سامان سے خالی ہے، لیکن جان کی بازی لگا دینے والے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکتا نہیں ہے۔ آپ یہ تھوڑا سے پیغام ہے چھوٹے چھوٹے میں جو دے رہا ہوں لفظوں میں نوٹ کرتے رہنا۔
روزانہ 9-10 اونٹ ذبح ہوتے تھے ادھر کافروں کی طرف، رقص ہوتا تھا، عورتیں ناچتی تھیں، شراب پیتے تھے، ادھر نماز ہوتی تھی، ادھر دعائیں ہوتی تھی، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر کی جو بات تھی نرالی وہ یہ تھی کہ اس میں لوگوں کی زبانیں خشک ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر وہ نبی پر ایسے فدا ہیں، ان کو اتنی محبت ہے کہ ان کو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی انشدک عہدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ میں اس دعا کو آپ کو عربی میں سنایا، اردو میں بھی سناتا ہوں، حیران ہوں، ذرا پہچانو۔ حضور فرماتے یا اللہ اپنا وعدہ پورا کر، فتح عطا فرما، اگر یہ آج نہ بچے یہ 313 پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، آج کے بعد پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی اتنی جرت نہیں۔ میرے نبی کی شان، رب سے تعلق، حضور اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو 313 کو بچا ورنہ تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اندازہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، آپ اصرار کر کے بہت اصرار فرما رہے ہیں۔ فرمایا وہ وعدہ پورا کرے گا مگر میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اپنا کام کرے گا۔ عاجزی ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیہزم الجمع ویولون الدبر اس کو پڑھ کے ان کی طرف کنکر مارے اور فرشتوں کی آمد شروع ہوئی، 1000 3000 5000 سورہ انفال پڑھ لینا۔ آئیے اب میں آپ کو اتنی میں نے یہ جو تفصیل سنائی تاکہ آپ کو سارا یہ واقعہ ذہن میں رہے۔ اب خاص واقعہ، میرے آقا نے صف بندی کروائی، سواد صحابی کا نام ہے، تھوڑے سے آگے نکل کے کھڑے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، اسے لائن سیدھی کروا رہے تھے، اس کے پیٹ پہ ہلکا سا یوں لگا کر کہا استوے یا سواد، اور سواد سیدھا کر لائن کو۔ اس نے کہا حضور آپ نے یہ جو تیر مارا ہے مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، فَأَقِدْنِي مجھے بدلہ دیجئے۔ آپ صرف زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، صرف زبان سے بھی کہہ سکتے تھے آپ نے مجھے مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقد، آجا بدلہ لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا صحابہ ان کو بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے، بہت زیادہ، کیا ہو گیا اس کو، کیا کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حضور نے فرمایا لے بدلہ۔ انہوں نے اپنی زرہ کھولی، دامن اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا پیٹ ننگا تھا، آپ بھی دامن اٹھائیے۔ صحابہ کو اور غصہ آ گیا، نبی پاک نے لوگوں کو روک دیا، اپنا کپڑا ہٹایا تو وہ آپ کے جسم سے لپٹ کر بے تحاشا آپ کو چومنے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی حضور دنیا سے روانگی کا وقت ہے، رخصتی کا وقت ہے، میرا دل چاہا آپ کے جسم سے اپنا جسم لگا لوں تاکہ دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، محبت کی وجہ سے ایسا کیا۔ میرے آقا نے اس کو دعا دی،
نہ کسی کو بیوی یاد آ رہی تھی، نہ بچے، نہ وطن، نہ گھر، نہ پڑوس، سب کے سب جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ اوف بن حارث آئے، عرض کی اللہ بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ فرمایا دشمن کے حلقے میں ننگے سر ہاتھ گھسیڑ دینا۔ انہوں نے زیرہ پھینکی، دشمن کی صف میں جا گھسے، داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہاں اور بھی بہت سی باتیں، مگر ایک بات آپ کو سنانی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بزاز کے حوالے سے اس بات کو لکھا، حضرت علی اپنے عہد میں خطبہ دے رہے تھے، اپنے عہد خلافت میں، تو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے پوچھا یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں یہ بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ کا لقب ہے اسد اللہ، شیر خدا، آپ؟ فرمایا نہیں، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے۔ کون کہہ رہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سب کہیں کون کہہ رہے ہیں؟ اب حضرت علی کا یہ بیان ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، فرمایا بدر میں نبی پاک کے لیے عریش لگایا گیا تھا، اعلان ہوا کہ کون سرکار کے ساتھ، تاکہ کسی مشرک کو، کافر کو حملے کی جرت نہ ہو۔ کہتے ہیں اس وقت سوائے ابو بکر کے کوئی نہیں اٹھا کہ میں یہ کروں گا۔ تو وہ بہادر فرماتے ہیں میں تو اس وقت کم سن تھا، اتنی عمر نہیں تھی اور اتنا میرے پاس جذبہ نہیں تھا جو ان کے پاس تھا۔ اندازہ کیا جائے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضور کے چچا حضرت حمزہ، یہ سب صحابہ بھی بیٹھ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی، سچائی، دین حق کی پیروی کی تلقین، اللہ کا وعدہ سچا، یہ ساری باتیں سنا کر جوش دلایا۔ یہ نہیں کہا کہ بھی لڑنے کو، بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی باتیں کی۔ پھر عریش میں آئے، پھر دعا کی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعدہا فی الارض، یا اللہ یہ اگر مسلمان آج نہ بچے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ مدد کا وعدہ پورا کر، میں طالب نصرت۔ اسی اسنا میں اونگ آ گئی، بیدار ہوئے، خوشخبری دی، فرمایا ابو بکر جبریل آئے ہیں، گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالی وعدہ فرما رہا ہے فتح آپ کو ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے پھر گاڑی کا نمبر دیا جا رہا ہے کہ گاڑی کھڑی کر دی ہے اس کو ہٹائیں۔ میں یہی کام کروں گا، اب تقریر نہیں، گاڑیوں کے نمبر لاؤ میں اعلان کروں۔ مسجد میں آنے والوں کو پتہ ہے جب وہاں باہر کارکن کھڑے ہیں، انتظامیہ، وہ کیوں اپنے لیے آپ کے لیے کھڑے ہیں، وقت دے رہے ہیں آپ کو، آپ کی احتیاط کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں تو ٹھیک ہے، پھر مجھے یہاں کھڑا کر دیں، گاڑیوں کا اعلان کرتا رہتا ہوں۔ پی جی 4556، پی جی 4556 کس کی گاڑی ہے؟ یقیناً ٹیکسی ہوگی، پی جی نمبر ہے۔ جس کی ہے مہربانی کریں فوراً ہٹائیں جا کر، دروشی پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد۔ مسلمان ہیں نا ہم، جو کہا جائے گا اس کے خلاف کریں گے، ہمارا مزاج ہے۔ تلاشی ود کہہ رہے ہیں آپ کے لیے لے رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کہ آپ کو سہولت ہو، نہیں دینی، لڑنا ہے تو احتیاط کرو، مہربانی کرو، جس کی بھی ہو۔ سارے گاڑیاں لگا لیں، مسجد نہ آئے، کہیں اور چلے جائیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ رحم کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے آقا کریم دعا فرما رہے،
مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر کافروں میں نا ایک خوشی کہ یہ بہت کم ہے، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، وہ بکواس کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم اس نبی اور اس کے تمام ساتھیوں کو تتر بتر کر دیں گے، انہیں قتل کیا کرنا ہے، پکڑتے جاؤ، رسیوں سے باندھو۔ میرے آقا دعا فرما رہے ہیں یہ مسلمان سامان تو نہیں ہے لیکن جذبہ، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تیغ، تلوار، تیر ان پر نہیں، بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر تھا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی نے ابتدا کی، یہ بدخو بری عادتوں والا بڑا برا آدمی تھا۔ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اور اسے توڑ دے گا۔ حضرت حمزہ اس پر جھپٹے، اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ وہ چاہتا تھا اسی طرح کٹی ہوئی پنڈلی کے ساتھ حوض میں جائے تاکہ اس میں سارا خون چلا جائے، کوئی اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کیا، اس کو وہیں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اسود کو یوں 2 لخت 2 ٹکڑے دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش سے اٹھا، اپنے بھائی شیبہ کو دائیں اور بیٹے ولید کو بائیں طرف سے لے کر صفوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، جنگ کی دعوت دی۔ عوف اور معاذ جو حارث کے بیٹے، وہ افراح شیروں کی طرح ان پر ٹوٹے۔ ان کا کون ہے تم؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ اس نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمارے چچا زاد ہمارے سامنے آئے۔ حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا علی، قم یا حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، علی کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ۔ عتبہ کو عبیدہ نے، شیبہ کو حمزہ نے، ولید کو حضرت علی نے للکارا، آؤ۔ حضرت حمزہ اور علی نے اپنے دشمنوں کا کام فوراً تمام کر دیا۔ عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا تھے، عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے اور عتبہ کو بھی کاٹ دیا۔ کفار کے ان سرداروں کے قتل 4 سردار کھٹا کھٹ مارے گئے۔ ابو جہل اپنی قوم کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا وہ بت تھا ان کا جو اس کو خدا کہتے تھے، ہمارے پاس یہ عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ صحابہ آئے حضور، وہ ایسا کہہ رہے ہیں، فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نبی اللہ